بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب العتق پڑھ رہے ہیں جو اس کتاب کی آخری بالکل آخری کتاب ہے کتاب العتق۔ اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 418، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر ہوگا 512 ہے مشاہد، جی 512 ہے۔ شروع کریں شیخ، یہ آج کا حلقہ 141 جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. اس کے بعد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من ملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم قوم الملوك قيمة عدل مملوك ثم استثني العبد تسعي يا شيخ عين يا جي. أيوة. ثم تسعي العبد غير مشقوق عليه. باب بيع مدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب العتق پڑھ رہے ہیں۔ العتق اور اس حدیث کا نمبر جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 418، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 512۔ العتق عین کے کسرے کے ساتھ ہے اور قاف کے سکون کے ساتھ العتق، اور اس کے معنی ہوں گے شرعی طور پر کسی کی گردن کو آزاد کرنا اور اسے غلامی سے نجات دلانا، یعنی وہ آزاد ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے، غلامی سے آزاد کر دیں گے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے شرعی طور پر کتاب و سنت سے اجماع سے دلائل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، احادیث میں اس کا ذکر ہے، بخاری و مسلم میں اس کا ذکر ہے، من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی مسلمان گردن کو آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر عضو کو آزاد کر دے گا، حتیٰ کہ عضو خاص کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے آزاد کر دے گا جہنم سے۔ اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ عتق یعنی کوئی غلام ہو اس کو آزاد کر دیں گے تو اس کی آزادی سے حاصل ہوگی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر ایک مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی طرف ترغیب دلائی، توجہ دلائی۔ اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا شریعت اسلامیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ غلامی کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ کیسے؟ یہ غلامی کا نظام ایک مدت سے چلا آ رہا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی جو قومیں جنگ لڑتی تھیں، سامنے کی قوم کو شکست دینے کے بعد اس کے لڑنے والے لوگوں کو اپنے پاس، بلکہ سارے ہی لوگوں کو اپنے پاس غلام اور قیدی بنا لیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں۔ اسلام نے آ کر ان قید کیے جانے والوں کو یہ غلام تو بتلایا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کی اور ان کو چھوڑنے کی ترغیب دلائی۔ اصل میں اگر دیکھا جائے کہ اگر اس طرح غلام نہ بنایا جائے، اس کو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا مشائخ؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اگر جی غلام نہ بنایا جائے، چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کو، تو کیا نقصان ہوگا؟ پھر واپس وہ لوگ جو ہے تیاری کر کے پھر حملہ کریں گے۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ اگر مان لیں ایک مسلم ملک کے مقابلے میں لڑاکو 25,000 لوگ ہیں، جنگ میں اگر جو ہے 1,000 بھی مارے گئے، 25,000 میں سے 24,000 باقی ہیں، اگر ان کو روکا نہیں جائے گا تو یہ بھی پھر اگلے ہی مہینے پھر یہ لوگ چڑھائی کریں گے۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، یہ ایک منطق سے باہر کی بات ہے یا عقل سے خارج بات ہے کہ ایک قوم کے ساتھ آپ کو خطرہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں چنگل میں وہ لوگ آ جائیں، قبضے میں آ جائیں، اس کے بعد آپ پھر اس کو جو ہے بلا معاوضہ یا بلا کسی قید و بند کے آپ اس کو چھوڑ دیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کو جو آدمی تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اس کی گویا کہ کوئی سرزنش نہیں کی، تو یہ تو منطق سے باہر کی بات ہے، عقل سے خارج بات۔ تو یہی سارے زمانوں میں، گزشتہ زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہی اسلام نے بھی کیا، بلکہ اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ احسان یہ کیا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کے ساتھ اتنا ہی ان سے کام لیا جائے جتنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو اتنا بھی زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں ہر چیز میں ان کا خیال رکھنے کی ترغیب دی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہی دو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے کہ تم اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کی طرف تمہاری توجہ رہے، اور یہ بندوں میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جن کو جو ہے عموماً رگڑا مسلا جاتا ہے، جن کو پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں خاص کر غلام آتے ہیں، تو تم لوگ ان کا خیال کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی۔
اور اسی لیے مختلف موقعوں پر غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بتلایا گیا کہ لوگوں کو اس طرح آزاد بھی کیا جائے۔ ایک تو سامنے والی قوم کی قوت توڑنے کا یہ صحیح طریقہ ہے، ان کو روک لیا جائے، پھر اس کے بعد ان کو مختلف اعتبار سے ان کی آزادی بھی ہو، تو پھر بعد میں یہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کہ ان سے کچھ معاوضہ لیا تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال رہے کہ پھر آئندہ بھی اگر پھنسے تو پھر بہت بڑا اس کی بہت بڑی اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو یہ جو مسلمانوں کا سردار ہوگا یہ اس کے ثوابدید پر ہوگا کہ کبھی اگر ضرورت پڑے تو اس اعتبار سے وہ معاوضہ لے کر بھی انہیں چھوڑ سکتا ہے یا ان کو غلام بھی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے امیر کی ثوابدید پر یہ چیز موقوف رہے گی۔ رہی بات غلاموں کو آزاد کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، تو یہ ایسی بات ہے کہ اسلام سے پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جو بنی اسرائیل کو جو فرعون ستاتا تھا اور ان کے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو یہ ساری باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف لوگ جو یورپ امریکہ میں جو لوگ ظلم ڈھائے مختلف اعتبارات سے، کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر، اور گویا کہ غلامی کا گویا کہ انہوں نے ایک سب سے برا ایک نمونہ ان لوگوں نے پیش کیا اور بہت بری مثال ان لوگوں نے پیش کی۔ ایک رنگ و نسل کی بنیاد پر بھی تفریق ہوئی۔ ایسے مختلف مواقع پر تاریخ میں یہ چیزیں دہرائی گئیں، اور جو بھی آزاد تھے ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ ایسی ظلم زیادتی ہوئی قید خانوں میں کہ جو ہر اعتبار سے انسانیت کے خلاف تھی۔ یہ ساری باتیں آج تک بھی ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ صرف اسلام نے جو احکام مشروع کیے ہیں ان کو اعتراض کرنے میں یہ لوگ بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جبکہ اسلام نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 418۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی بھی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے بندے کی، یعنی وہ اس غلام کی جو قیمت ہوگی وہ گویا کہ اس کی ثابت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا حصہ گویا کہ آزاد کر دیا۔ قوم علیہ قیمت عدل فاعطی شرکاؤہ حصصهم وعتق علیہ العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق۔ غلام کے اندر یہ مشارکت تھی، مشارکت جائز تھی، مشارکت ہوتی تھی۔ اگر دو آدمیوں کے درمیان ایک آدمی غلام ہے، اب وہ کوئی آدمی اس میں اپنا ثواب کے لیے اپنا حصہ آزاد کر دینا چاہتا ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں اندازہ کے طور پر ایک قیمت طے کی جائے گی، اور گویا کہ وہ تو اپنا حصہ آزاد کر دیا، سامنے والا جو اس کا شریک تھا اس کو اس کی قیمت دے دے گا۔ مثلا اگر ایک غلام کی قیمت بنتی تھی 1000 درہم اور اس نے اپنے 500 درہم کا حصہ آزاد کر دیا، تو سامنے والے کو 500 درہم دے دے گا تاکہ اس کا بھی حصہ اس کو مل جائے۔ یا پھر اگر وہ بھی خوشی سے راضی ہو کر وہ بھی اپنا حصہ بھی آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے، ورنہ اس نے اگر یہ غریب تھا تو پھر گویا کہ اس کا جو حصہ تھا یہ حصہ اس نے آزاد کر دیا، باقی جو دوسرے آدمی کا حصہ تھا وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ باقی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ایک غلام اور ایک لونڈی میں مشارکت جائز ہے. لیکن رہی بات لونڈی کی، تو لونڈی کے لیے مشارکت گرچہ جائز ہے، لیکن اس سے جو تعلق قائم کرنے کی بات ہے تو وہ دونوں ہی نہیں کریں گے. اگر کوئی مشترک ہے تو پھر اس صورت میں دو آدمی بھی اس سے دور رہیں گے، الا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اپنا حصہ اس کی قیمت لگانے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دے اور پوری کی پوری وہ اس کے پاس ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ہی وہ تعلق قائم کر سکتا ہے، ورنہ ایک ہی لونڈی سے دو آدمیوں کا تعلق قائم نہیں ہوگا. یہ اس کے اندر بنیادی بات ہے. رہی بات صرف ملکیت کے حد تک، تو وہ ملکیت رہے گی. اور جو غلام ہے، غلام بھی اگر کوئی اس کے پاس ہنر ہوتا تھا تو وہ کچھ کام وام کر کے حصہ لا کے دیتا تھا، تو دونوں ہی آقا کو وہ اپنا جو بھی اپنے حساب سے کماتا ہے وہ لا کر دے دے گا. اگر وہ مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنا حصہ آزاد کر دیا، دوسرے کا حصہ اس کے اوپر باقی رہ جائے گا. اگر مالدار ہے تو وہ اس کی قیمت بھی لگا کر اس کو ادا کر دے تاکہ اس کی مکمل آزادی کا باعث بنے. دوسری چیز یا دوسری حدیث یہاں پر جو ہے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. اس میں یہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی کسی بھی غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو فعلیہ خلاصہ کلہ فی مالہ، اب اس کی آزادی پورے کی پوری اس کے مال میں ہوگی. فإن لم يكن له مال، اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، قوم المملوک قیمت عدل، مملوک یعنی غلام کی قیمت لگائی جائے گی. پھر اس غلام سے یا اس آدمی سے ہی کہا جائے گا کہ تم اپنی آزادی کے لیے کوشش کرو اور ادا کرو اپنا حصہ. مان لیں کہ اگر جو ہے 1000 درہم کا غلام تھا، دو آدمیوں کے پاس تھا، ایک آدمی نے آزاد کر دیا، دوسرا آدمی کا حصہ باقی رہا، تو پھر دوسرے آدمی سے بھی آزادی کے لیے وہ 500 درہم کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا اور جمع کر کے وہ اپنی آزادی کے لیے گویا کہ جد و جہد کرے گا. لیکن یہاں پر جب قیمت لگائی جائے گی تو یہاں پر اس کو مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا. غیر مشقوق علیہ کا مطلب یہ کہ اس کو مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا، اتنا یہ کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو جتنی اس کی صحیح قیمت بنتی ہے اس کے اوپر مشقت بھی نہ ہو، ایسے ہی اس کی قیمت لگا کر اس کو مکلف کیا جائے گا کہ تم بقیہ اپنی آزادی کے لیے کوشش کرو. تو یہ اس میں صحیح بات ہے. اس کے بعد یہاں پر آخری ایک حدیث ہے، باب بیع المدبر. مدبر جو کہہ رہے ہیں، مدبر یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں میری وفات کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کو کہتے ہیں مدبر. دبر اصل میں عاقب کے معنی میں، بعد میں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تم میرے وفات کے بعد آزاد ہو، تو پھر گویا کہ جیسے ہی اس کی وفات ہوگی یہ آزاد ہو جائے گا. یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انصاری صحابی نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ تم میری وفات کے بعد آزاد ہو. دبر رجل من الانصار کا مطلب کہ اس سے کہا کہ تم میرے وفات کے بعد آزاد ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کے پاس کوئی دوسرا مال نہیں تھا تو اس کو آزاد گویا کہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس تدبیر کو، یا اس نے جو کہا کہ تم آزاد ہو میری وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کینسل کر دیا، لغو کر دیا، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 800 درہم میں بیچ دیا، اور اس قیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آدمی کے گھر بھجوا دیا. تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ اگر امام دیکھتا ہے، اگر ایک آدمی، اگر ولی الامر دیکھتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غریب انسان ہے، اس طرح اس کا اپنے اہل وعیال کو کوئی بھی مال باقی رکھ کے نہ جانا یہ فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ اس کی تدبیر کو اس کے حین حیات، اس کی زندگی میں وہ اس کو کینسل کرنے کا حق رکھتا ہے اور کینسل کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیونکہ ان کے پاس صرف وہی ایک غلام تھا، ان کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الغا کر دیا اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر بھجوا دی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تصرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الغا کر دیا، کینسل کر دیا. تو مدبر کرنا یہ صحیح ہے، اور اس کا اعتبار بھی ہوگا اگر وفات کے بعد وہ غلام اس کے زندگی میں، جب تک اس نے کہا تھا کہ تم میری وفات کے بعد آزاد ہو، تو پھر وہ اس کے زندگی تک غلام رہے گا. اس کی زندگی جیسے ہی ختم ہوئی آقا کی، یہ آزاد ہو جائے گا. مدبر غلام وراثت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو اور مدبر کو اگر چاہیں تو پھر وہ آدمی اس کو دوبارہ بیچ بھی سکتا ہے. جس طرح ایک آدمی وصیت لکھے، پھر اس کے بعد اس وصیت سے رجوع کرے، یہ کہتا ہے کہ بھئی میں فلاں چیز میری وقف کرتا ہوں، پھر اس کے بعد گویا کہ اس میں وہ رجوع کرنا چاہتا ہے. ایسی ہی بات ہے اس میں کہ مدبر اس کو کہا تھا، لیکن اس کے پھر ارادہ بدل گیا اور اس نے اس کو بیچ دیا، تو پھر یہ بھی جائز ہے، جس طرح کی وصیت میں رجوع کرنا جائز ہے. اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا زیادہ مال نہ ہو، وہ آدمی اس طرح تصرف نہ کرے کہ اس کے بچوں کے لیے بعد میں کوئی چیز باقی نہ رہے. حضرت سعد بن وقاص سے بھی جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. اپنے وارثین کو کچھ دے کر ان کو غنی رکھ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے. تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ کچھ چھوڑ کر آدمی جائے. تو یہاں تک یہ کتاب الحمدللہ ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. اس کتاب کے ٹوٹل مکمل 141 حلقے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسی موضوع پر سے تو ایک